बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन व हज़रात, आज हम अल्लाह के कलाम की सबसे अजीम आयत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। एक ऐसी आयत जिसे सैयदुल आयात यानी कुरान की तमाम आयतों का सरदार कहा गया है। एक ऐसी आयत जो ईमान की बुनियाद तौहीद का मुकम्मल खुलासा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आयतुल कुर्सी की। यह सूरा अल बकरा की आयत नंबर 255 है। इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आयतुल कुर्सी के हर पहलू को समझें। इसकी फजीलत और अहमियत क्या है, इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा क्या है, इसकी गहरी तफसीर और तशरीह क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसे कब कब पढ़ना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का यह सफर आपके दिल में अल्लाह की अजमत और कुदरत को और भी मजबूत कर देगा। सबसे पहले यह सवाल उठता है कि आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अजीम आयत क्यों कहते हैं। इसका जवाब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है। एक मशहूर हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी हजरत उबैया इब्न कअब रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की किताब में तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अजीम है। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने दोबारा यही सवाल किया। तब उन्होंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ए अबू मुंजिर, तुम्हें तुम्हारा इल्म मुबारक हो। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। इस आयत की एक जबान और दो होंठ हैं और ये अर्श के पाए के पास अल्लाह की पाकी बयान करती है। सुभान अल्लाह। इस हदीस में हमें आयतुल कुर्सी की शान और मर्तबे का अंदाजा होता है। इसकी एक और बड़ी फजीलत शैतान से हिफाजत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु वाली लंबी हदीस का खुलासा है कि एक चोर जो असल में शैतान था, उसने उन्हें बताया कि जो कोई रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह की तरफ से एक निगहबान उस पर मुकर्रर कर दिया जाता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आपने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, अगरचे वह है बड़ा झूठा। एक और हदीस में बशारत है कि जो कोई हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो अगली नमाज तक वह अल्लाह की हिफाजत में रहता है। और एक रिवायत में है कि उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला बाकी रहता है। इन फजाइल से पता चलता है कि यह सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि एक मजबूत किला, एक दुआ और अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। जानते हैं आयतुल कुर्सी के फजाइल। मुस्लिम शरीफ में है कि कुरान मजीद की आयतों में सबसे अजमत वाली आयतुल कुर्सी शरीफ है। सोते वक्त तिलावत करने से रात भर शैतान पास नहीं आ सकता। अल्लाह ताला की तरफ से रखवाली होती है। तिबरानी में है, हर नमाज के बाद पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। ज्यादातर अकाबिर मशाइख व सल्फ सालिहीन के मुताबिक आयतुल कुर्सी में इसमें आजम शरीफ अल हय्युल क़य्यूम है। इनका यह भी कहना है कि आयतुल कुर्सी में 50 कलमे हैं और हर कलमे में 50 बरकतें हैं। जो शख्स जुमे के दिन अस्र की नमाज के बाद 313 बार आयतुल कुर्सी पढ़े तो ऐसी बरकतें हासिल हों जो ख्याल में भी ना आए। फुतूहुल अवराद में है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़े, अल्लाह उसको शाकिरों का कल्ब और सिद्दीकों का अमल और अंबिया का सवाब अता फरमाता है और अपने दस्ते रहमत को उसके लिए खोल देता है और जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज मना नहीं कर सकती उसे, मगर मौत यानी मरते ही जन्नत में दाखिल हो। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो आयतुल कुर्सी को पढ़े शैतान के वसवसे से बचा रहे और अगर फकीर हो तो मालदार हो जाए
اور جہاں سے گمان نہ ہو رزق پہنچے، اور جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے نہ مرے۔ آئیے اب ہم اس مبارک آیت الکرسی کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مطلب اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بنا سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسی السماوات وما فی الارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند سب سے بڑا ہے۔ جانتے ہیں آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح۔ اس کا لفظی ترجمہ جاننے کے بعد اب ہم اس کی روح اور گہری حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو، توحید کا اعلان ہے یہ آیت اللہ کی وحدانیت یعنی اس کی ایک وننس کے اعلان سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت، دعا، امید اور خوف کا حقیقی حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ الحی القیوم، اللہ کی صفات۔ الحی یعنی وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی زندگی کامل ہے، ہماری طرح نہیں جو موت پر ختم ہو جائے۔ القیوم یعنی وہ جو خود اپنے وجود پر قائم ہے اور پوری کائنات کو اسی نے تھام رکھا ہے، ہر چیز اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی پاکی، یہ اللہ کی کمال قدرت کا بیان کرتا ہے۔ اسے اونگ اور نیند جیسی کمزوریوں کی ضرورت نہیں، وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات، اللہ کی بادشاہت، یہ اللہ کی مکمل بادشاہت کا اعلان ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہم صرف امانت دار ہیں۔ من ذا الذی یشفع، سفارش کا بیان، یہ شرف کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا، سفارش صرف وہی کریں گے جنہیں اللہ اجازت دیں گے، اور صرف ان کے لیے کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کا علم، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہمارا اتیت، ورتمان اور بھوشیہ سب کچھ جانتا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں۔ وسع کرسی السماوات والارض، کرسی کی عظمت، یہ آیت کا سب سے عظیم حصہ ہے۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ کے مطابق اس سے مراد اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ ہمیں اس کی کیفیت پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک روایت کے مطابق 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑے سے ریگستان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، اور کرسی کی نسبت عرش کے سامنے بھی ایسی ہی ہے۔ اس سے آپ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کی قدرت، اتنی بڑی کائنات کی حفاظت اور نگہبانی اللہ کو تھکاتی نہیں، یہ اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ کی بزرگی۔ آیت کا خاتمہ اللہ کے 2 عظیم ناموں پر ہوتا ہے،
العلی یعنی وہ جو اپنی شان، اپنی قدرت، اپنی ذات میں سب سے بلند ہے، اور العظیم یعنی وہ جو ہر لحاظ سے سب سے بڑا ہے۔ یہ پوری آیت کا نچوڑ ہے۔ آیت الکرسی کو جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ سنت میں ہمیں اسے پڑھنے کے کچھ خاص موقع ملتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ پوری رات شیطان اور ہر شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صبح اور شام کے اذکار میں دن اور رات بھر اللہ کی پناہ میں رہنے کے لیے، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں برکت اور شیطان کو دور رکھنے کے لیے، بیمار اور نظر بد کے لیے، یہ رقیہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ کسی بیمار پر دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ کسی بھی خوف اور پریشانی کے وقت اسے پڑھنے سے دل کو سکون اور اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت کے سمندر سے چند قطرے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آیت الکرسی صرف پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب کتنا طاقتور، کتنا مہربان اور کتنا عظیم ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس آیت کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے خود یاد کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آیت الکرسی کو صحیح سے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس آیت کی برکت سے ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی ہر شر، ہر آفت اور شیطان کے مکر سے حفاظت فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیں اپنی عظمت کا صحیح احساس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم ایسے ہی علمی اور روحانی ویڈیو اپنے چینل کرشمائی قرآن کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں۔